50 کشتیاں، 150 لوگ مختلف کنٹریز سے، پولیٹیشین، ایکٹیوسٹ اینڈ ہالی ووڈ ایکٹرز۔ ناظرین ویلکم بیک۔ آج بات کریں گے گلوبل سمٹ فلوٹیلا کی۔ ناظرین 50 کشتیوں میں 150 لوگ مختلف ملک کی شریعت رکھتے ہیں، جن میں پولیٹیشینز، ایکٹیوسٹ اور ہالی ووڈ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ ان پہ جب وہ فلوٹیلا میں جا رہے ہوتے ہیں غزہ کی امداد مدد کرنے کے لیے، ان پہ اسرائیلی فورسز حملہ کر دیتی ہیں۔ ناظرین، ان کو غزہ کے قریب پہنچنے کے باوجود غزہ میں جانے نہیں دیا جاتا۔ اسرائیلی فورسز ان کو ڈائیورٹ کر دیتی ہیں اپنے ایک اسرائیل سٹی کی طرف، اور سب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر باہر آتی ہے، پوری دنیا میں اس کے خلاف پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ فلوٹیلا آیا کہاں سے، اس کا کون ماسٹر مائنڈ ہے، کون ہے اس کے پیچھے جس نے فلوٹیلا بنایا۔ اور ناظرین، یہ کوئی پہلا فلوٹیلا نہیں تھا، اس سے پہلے 10 فلوٹیلا جا چکے ہیں۔ اس کا ماسٹر مائنڈ جب ہم پوچھتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ایک ہی بندہ سامنے آتا ہے، مائیکل شیخ۔ 20 سال پہلے آسٹریلیا سے غزہ آیا، اس نے غزہ کے لوگوں کے لیے مدد کی۔ جب وہ آیا، اس نے دیکھا غزہ کے لوگ بہت برے پرسانے حال میں تھے، اسرائیل کے بہت مظالم تھے۔ اس نے غزہ کی مدد کی، غزہ کے لیے آواز اٹھائی، اور آہستہ آہستہ جب وہ اسرائیل کی گورنمنٹ کی نظر میں آیا تو اسے فوراً اریسٹ کر لیا گیا۔ ناظرین، جب وہ جیل سے باہر آیا، اس نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب وہ جیل میں تھا اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس سب کے بعد اسرائیل کبھی بھی اس کو پیلسٹائن میں انٹر نہیں ہونے دے گا۔ تو اس کو ایک آئیڈیا آیا جو کہ گلوبل فلوٹیلا کا تھا۔ یہ ایک اٹالین ورڈ ہے جس کا مطلب ہے چھوٹی کشتیاں۔ ناظرین، یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے، اس سے پہلے ایک ورلڈ فلوٹیلا پہلے بھی آ چکا ہے جو ورلڈ وار 2 کے دوران آیا تھا، جب ہٹلر نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ یورپ کو تباہ کیا تھا، اور قریب تھا کہ وہ برٹش امپائر کو بھی ختم کر دے، کیونکہ برٹش میں بھی آلموسٹ اس کی جنگ جاری تھی۔ تو برٹش کے اس وقت کے وزیر اعظم نے فوراً ریزائن دے دیا، اور نئے آنے والے وزیر اعظم چرچل تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جرمنز آگے بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے جرمن کے بارڈر پہ اپنی فوج اتار دی، جو کہ 4 لاکھ فوجی تھے۔ اس وقت جرمنز بہت سٹرونگ تھے۔ انہوں نے جب حملے کیے، 4 لاکھ فوج نے جب حملے کیے تو جواب میں جرمنز نے اپنی 8 لاکھ کی فوج اتار دی ان کے مقابلے میں، اور ان کو دھکیلتا مارتا ایک بیچ کے قریب لے گیا جس کا نام تھا ڈنک ہارڈ۔ ناظرین، اب چرچل کی 4 لاکھ کی فوج وہاں پھنس چکی تھی، پیچھے پانی تھا، اور اوپر سے جرمن جیٹس بمبنگ کر رہے تھے۔ چرچل نے بھیک مانگی امریکہ سے کہ ہمیں کسی طرح بچائے، ہماری مدد کرے، لیکن امریکہ نے ایز یوزول اس طرح کے موقع پہ ہاتھ کھڑے کر دیے اور نہ کہہ دی۔ اب چرچل مایوس بھی ہو چکا تھا اور پھنس بھی چکا تھا، لہٰذا اس نے اعلان کیا کہ جس گھر میں بھی برٹش میں جس گھر میں بھی کوئی کشتی ہے تو وہ کشتی لے کے نکلے، اور ہمارے جو لوگ بارڈر پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح بچا کے لائے۔ ناظرین، یہ سب سے بڑا دنیا کا ریسکیو آپریشن ہے جس میں 3.5 لاکھ لوگوں کو بچا لیا گیا تھا۔ یہاں سے فلوٹیلا کا کانسیپٹ آیا تھا۔ یہ آئیڈیا جیل سے مائیکل کو آیا تھا۔ 2008 میں جب مائیکل جیل میں تھا تو وہاں پہ ہی اس نے ڈونیشنز لینا شروع کر دی، اس نے آواز اٹھانی شروع کر دی، لوگوں نے اس کو ڈونیشن دی اور 2 کشتیاں لے کے گیا۔ ناظرین، تب وہ غزہ پہنچ گیا تھا اور اس نے سب کچھ وہاں پہ ڈونیٹ کر دیا تھا، لوگوں تک سب چیزیں پہنچا دی تھی، اور یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ورلڈ میڈیا نے اس کو کوریج دی۔ 2 سال کے بعد 6 کشتیوں کے ساتھ مائیکل اور اس کے دوست دوبارہ گئے، جس میں 10,000 ٹن کا سامان تھا، جس میں اس کے ساتھ پریزیڈنٹ طیب اردوغان کی فل سپورٹ تھی، جو کہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فلوٹیلا گیا جس میں تقریباً 30,000 ٹن کا سامان تھا۔ اس بار اسرائیل اپنی بےزتی برداشت نہیں کر سکا، اور اگلا آنے والا جو فلوٹیلا تھا اس پہ اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور 10 نہتے لوگ جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ تھے اور جو لوگوں کی مدد کے لیے آئے تھے، ان کو مار دیا گیا اور باقیوں کو گرفتار کر کے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ ناظرین، تقریباً 50,000 ٹن کا جو سامان تھا وہ اسرائیل نے ایز یوزول چوری کر لیا۔ اس کے بعد بھی فلوٹیلا رکے نہیں، حالانکہ اسرائیل کو لگا تھا کہ ہم لوگ ایسی حرکت کریں گے اور فلوٹیلاز رک جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی 2017 سے 2019 تک مختلف ٹائم میں مختلف فلوٹیلا وہاں تک جاتے رہے، جن کو اسرائیل ریسٹ کر لیتا تھا اور سارا سامان چوری کر لیتا تھا۔ اس کے بعد 2023 آ جاتا ہے جب اسرائیل نے اپنا سب سے بڑا حملہ غزہ پہ بول دیا اور غزہ کو پوری دنیا سے کٹ آف کر دیا۔ اس کے بعد ایک نیا فلوٹیلا آتا ہے جس میں 50 مختلف کنٹریز ہوتے ہیں، سب انکلوڈ ہوتے ہیں، اس میں 500 مختلف لوگ ہوتے ہیں سوائے ایک کنٹری کے، اور وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے، دا ٹیررسٹ کنٹری انڈیا۔ اس نے اس میں کوئی بھی شمولیت یا اپنا کوئی بھی بندہ نہیں بھیجا، اور نہ ہی ان کے کوئی لوگ اس میں انٹرسٹڈ تھے۔ ناظرین، یہ فلوٹیلا سٹارٹ ہوتا ہے اسپین سے، جس میں بعد میں لوگ آگے ملکوں میں لوگ اس میں ایڈجسٹ ہوتے تھے۔ 50 کنٹریز کے فلوٹیلا نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ اور ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ ان 500 لوگوں میں صرف 30% مسلم تھے، باقی 70% غیر مسلم لوگ تھے، اور جو 30% مسلم تھے اس میں سب سے زیادہ لوگ ٹرکی کے تھے، باقی اسپین، اٹلی اور فرانس اس طرح کے جو غیر مسلم کنٹریز ہیں ان کے لوگ تھے۔ 2 مسلم جو تھے وہ پاکستان کے بھی تھے، اس کے علاوہ یہودی بھی اس میں ایڈ تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ 500 لوگوں میں جو ہمارے رچ مسلم کنٹریز ہیں جیسے سعودیہ، UAE یا قطر، ان کا کوئی بندہ شامل نہیں تھا۔
اس میں ایک مشہور بندہ بھی ایڈ تھا جس میں نیلسن منڈیلا کا پوتا، اس کے علاوہ مشہور پاکستانی پولیٹیشین مشتاق احمد صاحب سینیٹر بھی تھے، ایکس سینیٹر ہیں، اور بہت سے ایکٹیوسٹ بھی جو تھے وہ شامل تھے۔ ناظرین، مشتاق احمد صاحب نے پاکستان میں بھی اسرائیل کے اگینسٹ بہت آواز اٹھائی اور فلسطین کے لوگوں کے لیے بہت جدوجہد کی۔ ناظرین، اسلام آباد میں ایک پروٹیسٹ کے دوران ان کو ایک پولیس والے نے کہا تھا کہ جو بھی کرنا ہے، پروٹیسٹ وغیرہ کرنا ہے، وہ وہاں جا کے کرو، یہاں پہ پاکستان میں کیوں کر رہے ہو؟ تو ناظرین، مشتاق احمد صاحب نے وہاں جا کے ثابت کیا کہ وہ وہاں بھی جا سکتے ہیں، وہ اسرائیل کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ حالانکہ اسرائیل نے سلوٹیلا پہ ڈرون اٹیکس کیے، کوشش کی سب کو مار دیں، لیکن آخر میں ان کو اریسٹ کیا تو فوراً یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی، اور اس طرح یہ 10واں فلوٹیلا بھی غزہ تک نہیں پہنچ سکا۔ جب یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں اسرائیل کے اگینسٹ ایک پروٹیسٹ کا شروع ہو گیا، سیلاب شروع ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ پلاننگ ہو رہی ہے فلوٹیلا کی، جو کہ ورلڈ وار 2 سے بڑا فلوٹیلا ہوگا اور پوری دنیا میں کے لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد اسرائیل کے ہاتھوں یہ فلسطین آزاد ہو، اور امریکہ جو کہ ایک پپٹ اسٹیٹ ہے اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے پاکستان کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، جو ہمارے صدر ہیں، جو ہمارے آرمی چیف ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی وائس ریز کریں اگینسٹ اسرائیل، اور فلسطین کے لوگوں کو کوشش کی جائے کہ ان کے لیے ان کی ہوا پانی تک بند کیا ہوا ہے، ان کے لیے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، میڈیکیشن نہیں ہے، ان کے ہاسپٹلس کو بمبنگ کی جا رہی ہے۔ تو ایٹ لیسٹ جو ہیومن رائٹس کمیشن کے جو UN کے ممبرز ہیں، ان کو چاہیے کہ اسرائیل کے اس ظلم و بربریت کو روکے، اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ ناظرین، انشاءاللہ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک اچھی ایسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔